اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نصر من اللہ و فتح قریب۔ اللہ کی مدد شامل حال ہو تو ہر محاذ پہ کامیابی ملتی ہے۔ یہ محاذ جنگ ہو، جہالت کے خلاف ہو، تعلیمی کمی کے خلاف ہو، غربت کے خلاف ہو، کسی بھی پرابلم کے خلاف ہو، کامیابی ضرور ملتی ہے اگر اللہ کی مدد شامل حال ہو۔ ہم بھی یوٹیوب چینل شروع کر رہے ہیں ویورز، ہمارا بھی مقصد یہی ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ اللہ کی مدد، اللہ کی نصر ہمارے ساتھ ہے اور انشاءاللہ ہمیں بھی کامیابی ملے گی۔ ہر یوٹیوبر جب شروع کرتا ہے تو اس کا کوئی مقصد، موٹیو، الٹیریئر موٹیو ہوتا ہے کہ میں یہ چینل کیوں شروع کر رہا ہوں۔ تو میرا بھی مقصد ہے، میرا بھی مطلب ہے، میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں اس چینل کو کیوں شروع کر رہا ہوں۔ میرا مقصد یہ اب ہمارے ہاں نارملی جتنے بھی چینلز ہیں، یوٹیوبرز ہیں، وہ صحافتی اصولوں کے مطابق نہیں چل رہا ہے۔ سینسری پھیلاتے ہیں، ڈس انفارمیشن پھیلاتے ہیں اور خام خواہ کی خبریں من گڑت پھیلاتے ہیں جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ مقصد صرف لوگوں کو بیوقوف بنانا ہوتا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں زیادہ تر لوگ ایم اے جرنلزم نہیں، انہوں نے جرنلزم میں کوئی ڈگری نہیں لی ہوتی، کوئی تعلیم نہیں ہوتی۔ صحافت میں سب سے زیادہ صحافتی اخلاقیات پر توجہ دی جاتی ہے، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں 99% جو لوگ اپنے آپ کو صحافی کہلاتے ہیں ان کا تعلیمی کیریئر نہ ہونے کے برابر ہے۔ میس کمیونیکیشن کی تعلیم نہیں ہوتی، جرنلزم کی ڈگری نہیں ہوتی، مگر اپنے آپ کو صحافی کہلاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ چونکہ انہوں نے اخلاقیات صحافت کی سیکھی نہیں ہوتی، بدی وجہ وہ اخلاقیات کو ڈسکریج کرتے ہیں، جبکہ صحافت جو ہے وہ ڈس انفارمیشن کو ڈسکریج کرتی ہے، ڈس انفارمیشن کو پھیلانے سے روکتی ہے، سنسنی خیزی کو پھیلانے سے روکتی ہے اور سچ سامنے لانا چاہتی ہے۔ ہمارے جو زیادہ تر چینلز ہیں یا اخبارات ہیں وہ سرمایہ داروں کے پاس، اور سرمایہ دار جو ہیں وہ ان چینلز کو، اخبارات کو انڈسٹریل کاروباری طریقے سے چلاتے ہیں، منافع اور نقصان کی بنیاد پر چلاتے ہیں، جبکہ صحافت کے یہ اصول نہیں ہیں۔ وہ ایسے لوگوں کو ہائر کرتے ہیں جو کاروباری مشورے دیتے ہیں، جو کاروباری طریقے اختیار کرتے ہیں۔ صحافت کو منڈی بنا دیا گیا ہے اور منڈی میں کہا جاتا ہے کہ وہی جنس بکے گی، وہی بکے گا جو دکھے گا، جو دکھے گا وہی بکے گا اور جو بکے گا وہی دکھے گا۔ جبکہ صحافت میں ایسا نہیں ہونا چاہیے، صحافت میں سچ سامنے آنا چاہیے۔ یہی سب سے بڑی اخلاقیات ہے۔ جب بھی دیکھو کوئی نہ کوئی کہہ رہا ہے کہ میں اندر کی خبر لے کے آیا ہوں، یہ اندر کی خبر ہے، میرا خرگوش خبر لے کے آیا، میرا کچھوا خبر لے کے آیا، میری چڑیا خبر لے آئی ہے۔ آپ سوچیں ویورز، آپ غور کریں کہ وہ ادارے جنہیں آپ CIA کہتے ہیں، MI6 کہتے ہیں، ISI کہتے ہیں، را کہتے ہیں، کیا یہ ادارے اتنے کمزور ہیں کہ ان کے خفیہ اجلاسوں کی، ان کی جاسوسی کے اجلاسوں کی عام سے لوگ خبر لے اڑے اور شام کو ان خبروں کو سنسنی کے ساتھ پھیلا رہے ہوں؟ تو کیا یہ سچ ہوگا؟ تو پھر اگر یہ سچ ہے تو پھر یہ ادارے بند ہو جانے چاہیے۔ یہ ادارے ان کے راز ہیں، سپاہی ایجنسیاں جو ہیں وہ اپنے رازوں کی بنیاد پہ چلتی ہیں، ان کی کامیابیاں ان کے راز ہوتے ہیں، وہ راز کبھی بھی ڈسکلوز نہیں ہونے دیتے۔ مگر ہمارے تو چڑیا روز ڈسکلوز کر رہی ہے، ہمارے تو خرگوش روز اندر سے خبر لے آتے ہیں، ہمارے تو کچھوے سمندر کی لہروں سے خبریں لے کے آ رہے ہیں، اور یہ سب کچھ جھوٹ ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم وہ چیز بتائیں جو سچ ہے، اور وہ ہے تجزیہ کاری۔ تجزیہ کاری ہوتی ہے کہ اویلیبل جو نیوز ہیں، جو خبریں سامنے ہیں، ان کا تجزیہ کرنا، ان کو بال سے کھال اتارنا، ان میں سے سچ نکالنا، یہی صحافتی اصول ہے۔ آپ کو اندر سے خبر کوئی نہیں دیتا، آپ کے اندر کی خبر کہیں نہیں ملتی، یہ یہ ایک جھوٹ پھیلایا جاتا ہے اور ہمیں ویوز کو بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ ابھی رات ایک پروگرام میں مظہر عباس جیو کے بڑے معروف صحافی ہیں، وہ فرما رہے تھے کہ عمران خان جو ہے وہ سنسنی پھیلا رہے ہیں، وہ خواہ
آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ کو ایک خبر کے طور پر پھیلا رہے ہیں، خام خواہ کا اس کو ایک موضوع بنا رہے ہیں، پوائنٹ آف ڈسپیوٹ بنا رہے ہیں. یہ تو ایک اپائنٹمنٹ ہے، تو اپائنٹمنٹ ہونی ہے، تو اس میں خان صاحب کیوں بار بار اس کا ذکر کر رہے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بات تو درست ہے، لیکن کیا یہ پاکستان کے آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ پہ درست ہوتی؟ دنیا میں آرمی چیف ہے وہ صرف ایک پوسٹ ہے. ہمارے ہاں پوسٹ نہیں ہے. ہمارے ہاں آرمی چیف جو ہے بادشاہ گر ہے، وہ شہنشاہ ہے اور بادشاہ بناتا ہے. وہ جب چاہے کسی کی بادشاہ گرا دیتا ہے، جب چاہے کسی کو بادشاہ بنا دیتا ہے. وہ انتہائی امپورٹنٹ ہے، تو اس کی اپائنٹمنٹ جو ہے وہ امپورٹنٹ کیسے نہیں ہوگی؟ اس کی تو سب سے بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ تو چاہے تو 22 کروڑ عوام کے نمائندوں کو اٹھا کر جہاں مرضی پھینک دے، وہ چاہے تو اپنی مرضی کے رزلٹ لے لے، اور ہوتا ہے ہمارے 75 ایئرز میں یہ ہو رہا ہے، ہوتا رہا ہے، اور ابھی شاید ہوتا رہے. وہ ایک طاقتور آدمی ہے، وہ پوسٹ ایک طاقتور، میں فرد کی بات نہیں کر رہا، اس پہ لوگ آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں، لیکن پوسٹ بہت طاقتور ہے. بھٹو صاحب نے کمانڈر چیف تھے، پہلے کہا جاتا تھا فوج کے سب سے بڑے عہدہ تھا جو کمانڈر چیف کا تھا. 1973 کے آئین میں تبدیلی کی گئی اور فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا. ایئر فورس کو الگ کر دیا گیا، نیوی کو الگ کر دیا گیا، اور فوج کا جو چیف ہے اسے آرمی چیف کہا جانے لگا، یعنی کمانڈر چیف نہیں. چیف آف دی جنرل سٹاف جو ہے، چیف آف دی جوائنٹ سٹاف جو ہے، وہ کوآرڈینیٹر کے طور پر ایک پوسٹ کریٹ کی گئی. یہ 1973 کے آئین میں، جبکہ 1956 کے آئین میں ایسا نہیں تھا، اس میں کمانڈر چیف تھے. تو کمانڈر ان چیف صاحب جو ہے وہ تینوں افواج کو کنٹرول کرتے تھے. اب جو آرمی چیف ہے وہ صرف آرمی کو کنٹرول کرتا ہے بظاہر. بھٹو صاحب کا خیال تھا کہ طاقت میں کمی آئے گی، لیکن ایسا نہیں ہو سکا. بھٹو صاحب کہتے تھے کہ میں ایک ایسا آئین لا رہا ہوں جس کے خلاف مارشل لا نہیں لگے گا، کیونکہ 1956 کے آئین کے خلاف مارشل لا لگا تھا، ایوب خان نے مارشل لا لگایا تھا. لیکن جو بھٹو صاحب آئین 1973 کا لائے، اس کے خلاف 2 دفعہ مارشل لا لگا. مقصد یہ ہے کہ آرمی چیف چاہے کمانڈر چیف ہو یا آرمی چیف، اس کی طاقت میں، اس کی قوت میں فرق نہیں آیا. وہ بادشاہ گر ہی رہا، وہ بادشاہ بناتا رہا، وہ اپنی مرضی کے نتائج لاتا رہا، لا رہا ہے. تو اس اپائنٹمنٹ کو یہ کہنا کہ وہ تو اپائنٹمنٹ ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ اپائنٹمنٹ نہیں ہے. اپنا باس جو ہے وہ لانا ہے، تو وہ سمپل اپائنٹمنٹ. ہندوستان کا آرمی چیف جو ہے وہ سمپل اپائنٹمنٹ ہے. ہندوستان کے ایک آرمی چیف، جس کا میں اگلے کسی پروگرام میں بتاؤں گا، کہ اس کا نام بھی بتاؤں گا، ایج اور سروس دونوں کو دیکھا جاتا ہے. اگر سروس 3 سال ہے اور 3 سال پوری ہو چکے ہیں تو بندہ ریٹائر ہو جائے گا، آرمی چیف ریٹائر ہو جائے گا. اور اگر اس کی ایج فرض کریں کہ 64 سال ہے، لیکن 2 سال کی سروس کے بعد ہی اس کی 64 سال پوری ہوگی تو وہ ریٹائر ہو جائے گا. ہندوستان کے ایک آرمی چیف باقاعدہ سپریم کورٹ میں گئے، پیٹیشن فائل کی کہ میری ایج جو ہے وہ زیادہ لکھی گئی ہے 1 سال، شروع میں سکول میں میری ایج کم ہے 1 سال، لہذا مجھے 1 سال اور دیا جائے. سپریم کورٹ نے ان کی پیٹیشن جو ہے وہ قابل سماعتی قرار نہیں دی. انہوں نے کہا جو کچھ ڈاکومنٹس میں ہے وہی آپ کی ایج ہے اور آپ اسی کے مطابق ریٹائر ہوں گے. یہ ایک عام آرمی چیف کی بات ہے. کیا پاکستان کے آرمی چیف کو سپریم کورٹ کہہ سکتی ہے؟ اگر وہ ایسا کہے، ہماری اسمبلی میں وزیر اعظم کو اگر 215 سیٹیں ملتی ہیں، تو اگر آرمی چیف کی ایکسٹینشن کی بات آئے تو ٹوٹل اسمبلی جو ہے وہ ان کو ووٹ دیتی ہے. سپریم کورٹ فیصلہ کرتی ہے، ایکسیپٹ کرتی ہے کہ ہاں جی ٹھیک ہے جی. سپریم کورٹ بھی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے. ہر ادارہ کہتا ہے کہ جی بس جی جو آرمی چیف نے کہا وہ ٹھیک ہے. تو یہ کیا اتنی سادہ سی پوسٹ ہے؟ عمران خان کیوں کہہ رہا ہے کہ یہ بادشاہ گر ہے، یہ بادشاہ گر کی اپائنٹمنٹ ہونی ہے، یہ کسی آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ نہیں ہے. لہذا یہ کہنا کہ جی عمران خان سینسری پھیلا رہا ہے، عمران خان، ہاں عمران خان سے ایک سوال کیا جا سکتا ہے، وہ ضرور کیا جائے. وہ 3.5 سال وزیر اعظم رہے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ میرٹ پہ بنائے. تو وہ بتائیں میرٹ کیا ہے؟ پاکستان میں تو کبھی میرٹ بنی نہیں. ضیاء الحق کا نمبر 11واں تھا، اسے آرمی چیف بھٹو نے بنایا. جنرل قمر جاوید باجوہ کا نمبر 4 تھا، اسے آرمی چیف نواز شریف نے بنایا.
اس سے پہلے بھی کبھی بھی سینئر موسٹ میرٹ پہ کوئی نہیں بنا. ہمیشہ وزیر اعظم جس کے اختیارات ہیں اور صدر مل کے ایک ایسے آدمی کو لے کے آتے ہیں جو میرٹ پہ نہیں ہوتا, کیونکہ میرٹ بنی ہی نہیں ہے. کوئی اسپیسیفائڈ قسم کی پریسکرائبڈ میرٹ نہیں ہے پاکستان میں کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ سینئر موسٹ, یہی میرٹ ہوتی ہے دنیا میں کہ جو سینئر موسٹ ہے وہ خود بہت بن جائے گا. انڈیا میں بھی یہی ہے, امریکہ میں بھی یہی ہے, دنیا کے ہر ملک میں یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں جو چیف جسٹس ہے وہ سینئر موسٹ بنتا ہے, تو آرمی چیف کیوں نہیں سینئر موسٹ بنایا جاتا؟ زیادہ سے زیادہ یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ فائٹنگ فورسز میں جو سینئر ہے وہ بنا دیا جائے. مطلب ڈاکٹر کا سینئر ہے تو نہیں بنے گا, انجینئر ہے سینئر تو نہیں بنے گا, لیکن فائٹنگ فورسز کا جو جنرل سینئر ہے وہ آرمی چیف بننا چاہیے اور یہ میرٹ ہونی چاہیے. اگر یہ اس کے علاوہ اور عمران خان بتائیں کہ کون سا طریقہ کار ہے, کون سا میرٹ ہے جو وہ بتاتے ہیں جس کے مطابق بننا چاہیے. صرف یہ کہنا کہ موجودہ وزیر اعظم جو شہباز شریف ہے وہ عوام کا نمائندہ نہیں ہے, اسے جعل سازی سے لایا گیا ہے, یہ لہذا اس کو کوئی حق نہیں ہے. الیکشن کروائے جائیں اور الیکشن کے بعد جو عوامی نمائندہ ہو وہ منتخب کرے, یہاں تک تو بات ٹھیک ہے, وہ منتخب کرے گا, لیکن کس کو کرے گا اور پھر میرٹ کیا ہوگا؟ کیا میرٹ بنے گا؟ پھر کیا یہ بات بنے گی کہ سینئر موسٹ جو جنرل ہوگا وہی آرمی چیف ہوگا؟ یہ میرٹ یہ سوال تو بنتا ہے, لیکن اس کے علاوہ کوئی سوال نہیں بنتا. اگر وہ کہتے ہیں کہ آرمی چیف جو ہے وہ منتخب الیکشن کے بعد بنائی جائے تو بات ان کی میں وزن ہے, کیونکہ اس وقت 30 کروڑ 50 لاکھ عوام جو ہیں وہ ان کے موجودہ حکومت کے ساتھ نہیں ہیں, یہ عوام کے نمائندہ نہیں ہیں. اگر ان کو شک ہے کہ یہ عوام کے نمائندے ہیں تو الیکشن میں چلے جائیں, پتہ چل جائے گا. جو جیتے گا وہ سکندر بنائے گا, بنانا تو سکندر ہی ہے, لیکن جو جیتے گا وہ سکندر کی اپائنٹمنٹ کرے گا, وہ کر سکے گا. یہی عمران کی بات ہے, لیکن یہ میرٹ نہیں ہے. پہلے میرٹ بنائی جائے, اسے آئین کا حصہ بنایا جائے اور وہ آٹومیٹیکلی وہ جنرل آٹومیٹیکلی آرمی چیف بن جائے جو سینئر موسٹ ہو. اور یہ فائٹنگ فورسز میں ہونا چاہیے, ڈاکٹر نہیں ہونا چاہیے, انجینئر نہیں ہونا چاہیے. جیسا کہ ماضی میں نواز شریف نے ایک بٹ صاحب ایک انجینئر تھے تو انہیں آرمی چیف بنا دیا تھا, لیکن فوج نے انہیں قبول نہیں کیا تھا. تو یہ بات ٹھیک ہے کہ فائٹنگ فورسز میں ہونا چاہیے جسے فائٹنگ کا تجربہ ہو. ویئرز, میں آئندہ بھی اسی طرح کی تجزیاتی اور انفارمیٹو ویڈیو لانا چاہتا ہوں, اور جس پہ تبصرہ اس طرح کیا جائے حالات اور واقعات کے مطابق سچ پر. جیسے میں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان میرٹ سامنے لائیں کہ آئین میں کون سی میرٹ ہے, اور دوسری یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ یہ ایک معمول کی اپائنٹمنٹ ہے, ایسا نہیں ہے, یہ ایک غیر معمولی اپائنٹمنٹ ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ عمران خان ٹھیک نہیں کہہ رہا, یہ غلط بات. اللہ حافظ. اللہ حافظ.